السلام علیکم۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن آف گریٹر ممبئی قرار ولیج میونسپل اردو سیمی انگلش MPS۔ آج ہم جماعت ہفتم جغرافی کے پہلے سبق موسموں کے بننے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ گزشتہ جماعتوں میں ہم نے سیکھا ہے زمین پر دن اور رات کے بننے کا سبب کیا ہے، سورج کے گرد زمین کی گردش کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں، زمین کو اس عمل کے لیے کتنا عرصہ لگتا ہے، ہمارا ملک کن کن نصف کروڑوں میں واقع ہے، زمین پر سورج کی شعاعیں ہر جگہ عمودی کیوں نہیں پڑتی، زمین اپنے محور پر گردش کرتی ہے اور اس ایک پوری گردش مکمل کرنے کے لیے، ایک چکر پورا مکمل کرنے کے لیے زمین کو 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس گردش کی وجہ سے زمین کا کچھ حصہ سورج کے سامنے آتا ہے، کچھ پیچھے جاتا ہے۔ جتنا حصہ زمین کا سورج کے سامنے ہوگا وہاں دن ہوگا، جتنا حصہ زمین کے پیچھے ہوگا وہاں رات ہوگی۔ جس طریقے سے زمین اپنے محور پر گردش کرتی ہے اسی طریقے سے وہ اپنے مدار پر بھی گردش کرتی ہے، یعنی آگے بھی بڑھتے رہتی ہے، گول گول گھومتے رہتی ہے اور اسی کے ساتھ آگے بھی بڑھتے رہتی ہے۔ وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اسے مدار کہتے ہیں جس راستے سے وہ گردش کرتی ہے، اور اس گردش کو مداری گردش کہتے ہیں۔ اس مداری گردش کا ایک چکر کو پورا کرنے کے لیے زمین کو 365 دن 6 گھنٹے اور 23 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے زمین گول ہے اور اس کو جو ہے عارضی عرض البلدوں اور طول البلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زمین کے جو ہے آڑے خطوط جو فرضی آڑے خطوط ہیں 0 درجہ، بیچ کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو 0 درجہ عرض البلد جو ہے مانا گیا ہے اور وہ خط استوا کہلاتا ہے۔ وہاں پر سورج کی شعاعیں جو ہے عموماً سیدھی پڑتی ہیں، اور جیسے جیسے ہم خط استوا سے جو ہے اوپر کی جانب یا نیچے کی جانب دونوں قطبین کی جانب دیکھیں گے تو سورج کی شعاعیں خط استوا کی بنسبت ہم ویسے ویسے جو قطب کی طرف جا رہے ہیں تو سورج کی شعاعیں ترچھی ہوتے جا رہی ہیں۔ اس طریقے سے ہم پچھلے جماعت میں ہم نے یہ تمام چیزیں سیکھی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کا اندراج کرنا ہے، ایک جدول دی گئی ہے، اس کی مدد سے ہم آگے جو آئے گی وہ جدول، اس کی مدد سے ہم روزانہ کا ریکارڈ بھی رکھ سکتے ہیں، کب طلوع آفتاب ہوا کب غروب آفتاب ہوا۔ ہم جو ہے مشاہدے سے بھی بتا سکتے ہیں کہ سورج جو ہے اس کے طلوع ہونے میں، اس کا زوال ہونے میں، اس کے غروب ہونے میں ہمیشہ تبدیلی ہوتے رہتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماننا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوگی اس کے بعد ہی طلوع آفتاب ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی اذان جو ہے اس میں سال بھر میں تبدیلی آتے رہتی ہے، کبھی جو ہے جلدی اذان ہو جاتی ہے کبھی دیر سے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سورج جو ہے اس کے طلوع ہونے میں بھی تبدیلی ہوتے رہتی ہے، اور غروب آفتاب بھی جو ہے جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی اذان میں بھی تبدیلی ہوتے رہتی ہے۔ تو اس چیز کا ہم مشاہدے کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں۔ کیلنڈر میں جو ہے روزانہ کا جو ہے حساب جو ہے پیچھے کی جانب جو ہے پورا ریکارڈ جو ہے چھپا ہوتا ہے کہ سال بھر کون سے دن کی طلوع آفتاب ہوگا اور کون سے دن غروب آفتاب ہوگا۔ اخبارات میں روزانہ کالم دیے جاتے ہیں ایک خاص، جس پہ اندراج ہوتا ہے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا۔ انٹرنیٹ پر بھی یہ سویدھا موجود ہے، روزانہ کب سورج نکلے گا کب ڈوبے گا یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، تو ہم
جو ہے اس کا اندراج کر کر جو ہے ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں کہ دن کتنے بڑے کا ہو رہا، کہ اس دن کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا، یہ تمام چیزیں ہم جدول میں جب لکھیں گے تو ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا۔ درج ذیل میں ایک مثالی جدول دی گئی ہوئی ہے، اس کے مطابق آپ صرف جون مہینے کے جدول مکمل کیجیے۔ وہ جدول دی گئی ہے 19 تاریخ سے لے کر 28 تاریخ تک، اس میں تمام پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، دن کتنے گھنٹے کا دن، کتنے گھنٹے کا رات، وہ تمام اس میں لکھنا رہے گا۔ جدول مکمل کرنے کے بعد اس تعلق سے دیے ہوئے سوالوں کے جواب تلاش کیجیے اور آپس میں گفتگو کیجیے۔ جیسے پہلا سوال، بتائیے کہ جدول کے اندراج کے مطابق سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ رات کے عرصے میں ہر روز کون سی تبدیلی دکھائی دیتی ہے؟ اندازہ لگائیے کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے ہوتی ہے۔ رات کے وقفے کا اندراج کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑا؟ کن 2 تاریخوں میں رات اور دن کا وقفہ مساوی تھا؟ تو ہم اس جدول کو جب مکمل کریں گے تو ہمیں یہ تمام باتوں کا جواب خود بخود ملے گا کہ دن بڑا کون سا ہے۔ جس دن جو ہے طلوع آفتاب جو ہے، سورج جو ہے جلدی نکلا اور دیر سے ڈوبا تو وہ بڑا دن ہوگا، اور سورج دیر سے نکلے گا اور جلدی ڈوبے گا تب دن چھوٹا ہوگا۔ تو ہم اس میں جو ہے جب ریکارڈ مینٹین کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ رات میں جو ہے اکثر جو ہے جو تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے کہ چاند کی شکل، جس طریقے سے زمین اپنے محور پر گردش کرتے ہوئے سورج کے گرد اپنے مدار پر مداری گردش کرتی ہے، اسی طریقے سے چاند جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور زمین کے ساتھ مدار پر بھی گردش کرتا ہے۔ تو چاند جب زمین پر گردش کرتے رہتا ہے تو اس کا جو ہے کچھ حصہ رات میں سورج کے سامنے ہوتا ہے، وہ چمکتا ہے، کبھی پورا سامنے آ جاتا ہے رات میں۔ جیسے اگر ہم اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ دیکھیں گے تو اس وقت چاند کا کچھ حصہ، بہت باریک حصہ جو ہے روشن ہوتا ہے، تو اتنا ہی حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے، اسی لیے وہ اتنا حصہ روشن ہوتا ہے۔ اگر 14 تاریخ کو دیکھیں گے تو 14 تاریخ کو پورا چاند جو ہے سورج کے سامنے ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہمیں پورا چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن 29 اور 30 تاریخ کو پورا چھپ جاتا ہے، اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہی نہیں، اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ تبدیلی ہمیں متعین ہوتی ہے۔ رات کے وقفے کا اندراج کرنے کے لیے ہمیں جو ہے چاند جو ہے جب پورا ہوتا ہے تو وہ اپنی گردش کرتے رہتا ہے اور ہمیں سرکتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کو دیکھ کر جو ہے وقت کا تعین کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ یہاں پر آیا ہے تو اتنا بجاؤں گا۔ یہ کئی 100 سالوں کی جو ہے مشاہدے کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں جو ہے دیکھی گئی ہے، یہ کئی سالوں کی محنتوں کی وجہ سے اس تمام اندراج بھی کیا گیا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم جدول کی مدد سے مطالعہ کیا، اندازہ لگائیے کہ کیا ایسا فرق تمام زمین پر ہوگا؟ ہر جگہ ایک جیسا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، صبح کا وقت ہے تو کہیں پر دوپہر ہوگی، کہیں شام ہوگی، کہیں رات ہوگی، تو ایسی موسم میں بھی تبدیلی آج یہاں پر اگر بارش کا موسم ہے تو کہیں پر گرمی کا موسم ہوگا، کہیں سردی کا موسم ہوگا۔ تو موسموں میں بھی جو ہے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ موسم ہوتے ہیں۔ دیکھتے آگے ہم جدول دیکھیں گے، اس میں متعین سب لکھیں گے۔ اور جغرافیائی وجوہات، جدول میں دی ہوئی معلومات پر غور کرنے سے 19 تا 28 جون کے دوران رات اور دن کی طوالت میں ہونے والی
فرق کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ زمین کو اپنے محور پر ایک گردش مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی سمت گردش کرتی ہے۔ زمین کی اس محوری گردش کی وجہ سے ہمارے لیے دن کی شکل میں وقت کا شمار کرنا ممکن ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب، زوال آفتاب یا دوپہر، غروب آفتاب، اسی طرح دن کی طوالت اور رات کی طوالت جیسے دن کے مختلف پہروں کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ وقت کا شمار سورج کی شعاعوں سے ہمیں وقت کا شمار ہوتا ہے۔ جب گھڑی ایجاد نہیں تھی، گھڑی کی ایجاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وقت کا تعین سورج کی شعاعوں، سورج کا جب کسی سائے پر سایہ پڑتا تھا تو اس سائے کی مدد سے وقت کا تعین کرتے تھے کہ یہ سایہ ابھی یہاں پر پہنچا ہے تو اتنا بجا ہوگا۔ لیکن اب تو گھڑی مل گئی، گھڑی ہے تو گھڑی سے ہمارے موبائل میں گھڑی ہے، دیوار گھڑی ہے، ہاتھ میں گھڑی لگاتے ہیں تو ہمیں وقت کا شمار کے لیے سائے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب طلوع یا غروب آفتاب افق پر ہمیشہ ایک مقام پر ہوتے ہیں۔ افق یعنی جب ہم اقصی بیچ پر یا ایسا سمندر کے کنارے یا کسی میدانی علاقے پر بھی ہم کھڑے ہو جائیں گے تو دیکھیں گے دور تک جب ہم نظر دوڑائیں گے تو ایسا نظر آئے گا کہ آسمان اور زمین ایک جگہ مل رہے ہیں۔ اس ملاپ کو افق کہتے ہیں۔ تو طلوع یا غروب آفتاب افق پر ہمیشہ ایک مقام پر ہوتے ہیں۔ افق پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے مقامات میں تبدیلی کیوں کر ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم درج ذیل عمل کریں گے۔ یہ پہلے جدول دیکھ لو، وہ عمل پیچھے کریں گے۔ یہ جو میں نے بتایا تھا کہ جون مہینے کا ہمیں ریکارڈ رکھنا ہے 19 جون سے 28 جون تک۔ وہاں پر 19 جون کو طلوع آفتاب کب ہوا تو اس کے لیے یہاں پر پہلے کالم میں لکھیں گے غروب آفتاب کب ہوا، دوسرے کالم میں لکھیں گے۔ اب مان لو سورج 19 جون کو طلوع آفتاب 6 بجے ہوا، غروب آفتاب 7 بجے ہوا، یعنی تو 6 بجے طلوع آفتاب، 7 بجے غروب آفتاب، تو دن کا وقفہ ہو گیا 13 گھنٹہ۔ اور جب دن کا وقفہ 13 گھنٹہ ہے تو رات کا وقفہ 11 گھنٹہ ہوگا، یعنی دونوں کو ملا کر 24 گھنٹہ ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے پورا جو ہے ہم سال بھر کا کر سکتے ہیں۔ اور پھر وقت کا طلوع آفتاب، غروب آفتاب لکھتے ہوئے دن کا وقفہ، رات کا وقفہ، اور ہم یہاں پر آخری کالم کیا ہے، معلومات کا ذریعہ۔ ہم مشاہدے سے کر رہے ہیں یا اخباروں سے لکھ رہے ہیں یا کیلنڈر سے لکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ سے تلاش کر کے لکھ رہے ہیں، وہ نام یہاں لکھنا ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا عمل کرنا ہے تو یہ عمل کیجیے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، دیوار پر ایک سفید کاغذ چپکا دینا ہے اور اس کے تھوڑے فاصلے پر ایک اسکیل یا لکڑی جو ہے وہ طے کر دینا، متعین کر دینا ہے وہاں پر کھڑی، جس طریقے سے تصویر میں دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے ایک بیٹری لگا دینی بالکل سیدھ میں۔ جب ہم لکڑی کے بالکل سیدھ میں ایک بیٹری رکھیں گے، اس کو روشن کریں گے، جب ہم دیکھیں گے لکڑی کا سایہ اس سفید کاغذ پر بالکل سیدھا پڑ رہا ہے تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج کی شعاع بھی اسی طریقے سے بالکل جب سیدھی پڑتی ہے تو سایہ بھی سیدھا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں پر جیسے جیسے ہم بیٹری کو ترچھی جانب، ایک سیدھے ہاتھ کی جانب لے جائیں گے
تو جو ہم نے اسکیل یا لکڑی کھڑی کی ہے کاغذ کے سامنے، اگر ہم بیٹری کو سیدھے ہاتھ کی جانب لے جا رہے ہیں تو اس لکڑی کا سایہ کاغذ پہ ہمیں الٹے ہاتھ کی جانب سرکتے ہوئے نظر آئے گا۔ اگر ہم بیٹری کو الٹے ہاتھ کی جانب کھسکائیں گے تو لکڑی کا سایہ کاغذ پر سیدھے ہاتھ کی جانب جاتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ اس طریقے سے یہ عمل کریں گے تو وہ چیزیں یہاں پر دوبارہ لکھی ہوئی ہے، اسی عمل کو جو میں دہرا رہا تھا۔ میز کے ایک طرف بڑا سا سفید کاغذ چسپاں کیجیے، میز کے سامنے کے حصے میں ایک ٹارچ اس طرح رکھیے کہ وہ بالکل ساکت رہے۔ کاغذ اور ٹارچ کے درمیان میز پر ایک موم بتی یا ایک موٹی چھڑی کھڑی کیجیے۔ ٹارچ کی روشنی موم بتی یا چھڑی پر اس طرح ڈالیے کہ اس کا سایہ کاغذ پر پڑے۔ موم بتی یا چھڑی کا سایہ کاغذ پر جس مقام پر پڑے وہاں پین سے نشان لگائیے۔ اب کاغذ، موم بتی، چھڑی یا چھڑی کے ساتھ میز کو آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف سرکائیے۔ میں نے ابھی بتایا کہ اگر ہم سیدھے ہاتھ کی جانب سرکائیں تو سایہ الٹے ہاتھ کی جانب کھسکتا ہوا نظر آئے گا۔ کاغذ پر پڑنے والے سائے کا مشاہدہ کیجیے، سائے کے ایک مقام سے ہونے والی تبدیلیوں کا اندراج کیجیے۔ اس کے لیے جغرافیائی وجوہات۔ مذکورہ عمل میں میز کے مقام کی تبدیلی سے بننے والے سائے کے مقام میں ہونے والی تبدیلیوں کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ زمین پر اگر سال بھر ہم سورج کے مقام کا مشاہدہ کریں، ہمیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے مقام کی تبدیلیوں کا اندازہ ہوگا۔ یہ تبدیلیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں، یہ ذیل کی سرگرمیوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ اگر ہم سال بھر مشاہدہ کریں گے سورج کی شعاؤں کا، اگر ہمارے گھر میں روزانہ سورج کی شعائیں آتی ہے تو ہم دیکھیں گے جون مہینے میں جہاں پر سورج کی شعائیں کھڑکی سے ہمارے گھر میں جس جگہ پڑ رہی ہے تو سپتمبر میں اس کا مقام کہیں اور ہوگا، اور اسی طریقے سے مارچ میں اس کا مقام کہیں اور ہوگا۔ یہ ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ سورج کی شعائیں ہمارے گھر میں روزانہ کھڑکی کے ذریعے، دروازے کے ذریعے یا چھتوں میں سوراخ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ جو ہے سورج، وہ شعائیں جو ہے، جو اس کی جو ہے دھوپ جو ہے وہ ادھر ادھر کھسکتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور ایک عمل کرنا ہے، یہاں پر 5 سے 6 فٹ لمبی ایک موٹی سی لکڑی لیں گے، اس کو ایک ایسا مقام تلاش کریں گے جہاں پر جب سورج نکلتا ہے تو وہاں پر سورج کی شعائیں پڑتی ہوں، سال بھر پڑتی ہوں، اور اس کے سامنے ہم ایک 5 یا 6 فٹ کی لکڑی یا کھمبا اس کو نصب کر دیں گے، گاڑ دیں گے، اور جس دن ہم نے اس کو جو ہے اس لکڑی کو متعین کیا، دیکھیں گے کہ اس کا سایہ برابر دیوار پر پڑا، تو جس دن ہم نے اس لکڑی کو وہاں پر نصب کیا ہے وہاں پر جب سایہ جہاں پڑ رہا ہے وہاں نشان لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے۔ اور اگر ہم 15 دن کا وقفے میں مشاہدہ کریں گے تو وہ سایہ ہمیں کھسکتا نظر آئے گا، کبھی جو ہے شمال کی جانب، کبھی جنوب کی جانب، اس طریقے سے وہ اپنا جگہ تبدیل کرتا جائے گا۔ مشاہدے کے بعد لکڑی کے سائے کی جگہ لکیر کھینچ کر تاریخ کا اندراج کیجیے۔ سائے کے فاصلے پر مقام پر ہونے والے فرق کے فاصلے کی پیمائش کر کے اس کا اندراج کریں۔ اس سرگرمی کے عرصے کے دوران افق پر طلوع یا غروب آفتاب کے مقام کا بھی مشاہدہ کریں۔ ستمبر مہینے کے اندراج کی وی جدول کی مدد سے دن کی طوالت اور رات کی طوالت کا مطالعہ کیجیے۔ ستمبر مہینے میں اگر ہم دیکھیں گے تو عام طور سے جو ہے دن اور رات میں زیادہ فرق نہیں، لیکن اپریل میں، مارچ میں
دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ نومبر دسمبر جنوری میں جو ہے کہ الٹا ہوتا ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ آپ کے کیے ہوئے ستمبر مہینے کے اندراج میں لکڑی کے سایہ کس سمت میں تھا؟ اگر ستمبر میں وہ شمال کی جانب نظر آئے گا تو مارچ میں وہ جنوب کی جانب رہے گا۔ کس تاریخ کو دن کی طوالت اور رات کی طوالت یکساں تھی؟ یعنی کون سے دنوں میں جو ہے دن 12 گھنٹے کا تھا اور رات 12 گھنٹے کی تھی، وہ اس کا بھی اندراج کرنا۔ آئیے غور کریں، دیوار پر سائے کا مقام مسلسل شمال کی جانب سرکتا نظر آئے تو بتائیے طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے مقام کس سمت میں سرکتے دکھائی دیں گے؟ جب ہمیں سایہ شمال کی طرف پڑ رہا ہے تو وہ ہمیں جنوب کی جانب سرکتا نظر آئے گا۔ جیسے ہم نے عمل کیا تھا لکڑی کا اور بیٹری کا، سامنے کاغذ پر ہم جو ہے اس کو سیدھے ہاتھ کی جانب لے جا رہے تو اس کے مخالف سمت میں سایہ نظر آ رہا تھا، الٹے ہاتھ کی جانب نظر آ رہا تھا۔ تو اسی عمل کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شمال کی جانب سایہ سرک رہا ہے تو ہمیں سورج جنوب کی جانب کھسکتا ہوا نظر آئے گا۔ السلام علیکم۔ آج کے پیریڈ میں آئے ہوئے تمام حاضرین کا تہہ دل سے شکریہ۔